کرمنل لاء میں آپ کو ایگزامینیشن ان چیف لکھا مل جائے گا ان دی فارم آف ایف آئی آر اور ان دی فارم آف اسٹیٹمنٹ ریکارڈیڈ انڈر سیکشن 161 اور 164. بٹ ان سول سائڈ آپ کو گواہوں کے بیان خود لکھنے پڑتے ہیں. کورٹ اپنی ڈسکریشن ایکسرسائز کرے گی. اگر آپ اس کو فوٹو کاپی دے دیں گے تو وہ مارک لگا دیں گے, ایگزیبٹ نہیں کریں گے, وہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گی پھر کل کو. پھر آپ یہ ایکسکیوز نہیں لے سکتے کہ گواہ ڈاکومنٹ گھر بھولا ہے اور آپ نے اپنے کویشچن لکھ کے لے کے جانے ہیں. کبھی انپریپیئرڈ کراس ایگزامینیشن نہ کریں, اس سے خطرہ ہے. لا پریکٹس یو لرن تھرو مسٹیکس بٹ دیٹ مسٹیکس شوڈ ناٹ بی آف یور اون. اب دیکھیں یہ بڑا ایک ریلیونٹ بات ہے. وائل کنڈکٹنگ ٹرائل ڈیفینس کے پاس ایک ہی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ کراس کرے وٹنسز کو اور اپنا کیس ثابت کرے. جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کی, ان کرمنل ٹرائل آپ پہ برڈن نہیں ہوتا, بٹ یو ہیو ٹو کریٹ اے ڈاؤٹ ان دی پروسیکیوشن اسٹوری. اگر آپ اورل ایویڈنس کی بات کریں تو آپ کو ڈاؤٹ اس پہ کریٹ کرنا ہے. اگر آپ سرکمسٹینشل ایویڈنس کی بات کریں تو پروسیکیوشن ہیز ٹو پروو اے چین, اینڈ ایز اے ڈیفینس لائر یو ہیو ٹو بریک دیٹ چین فرام اینی ویئر, either where from it starts, either in the middle or either in the end. آپ نے اس چین کو توڑنا ہے اینڈ یو ہیو ٹو کریٹ اے ڈاؤٹ. اور اس میں کرمنل لاء میں یہ کہا جاتا ہے کہ پروسیکیوشن ایویڈنس مسٹ بی آف سچ اے ڈگری دیٹ اٹ سجیسٹ اونلی ون انفرنس, اینڈ دیٹ وڈ بی دیٹ these accused has committed this offense. If it comes into the mind of the court that there may be some other accused or there may be some other way of happening of that occurrence, it is called its doubt. پروسیکیوشن نے ڈاؤٹ آنے نہیں دینا اور آپ نے ڈاؤٹ لانا ہے ایز اے ڈیفینس. اچھا, اب ڈاؤٹ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, یا آپ پروسیکیوشن ایویڈنس میں سے ڈاؤٹ کریٹ کریں یا آپ اپنی ایویڈنس دیں. تو پروسیکیوشن کی ایویڈنس کو ڈاؤٹ فل کرنا اور اس کی چین بریک کرنے کی وہ ساری آپ نے کرنی ہے کراس ایگزامینیشن. یہی آپ نے سول سائڈ پہ کرنا ہے. اور کراس ایگزامینیشن کے دو بیسک طریقے ہوتے ہیں چیزیں. ایک تو آپ نے ان کے کیس کو بریک کرنا ہے, اور ایک اینڈ پہ آپ نے سجیشنز دینی ہوتی ہیں, اس میں آپ نے اپنا کیس پٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا کیس کیا ہے, ان کو سجیشنز بولتے ہیں. اب کراس ایگزامینیشن از ڈسٹنکٹ فرام ایگزامینیشن ان چیف. ایگزامینیشن چیف والنٹیئر ہوتا ہے, کراس والنٹیئر نہیں ہوتا. جو سوال آپ پوچھیں گے وہی جواب آئے گا اور وہ لکھا جائے گا. اگر وہ جواب اس طرح نہیں لکھا جا رہا تو کورٹ کو آبجیکٹ کریں کہ جی یہ سوال کا جواب یہ ہے. اگر گواہ کو اس کو جواب سیدھا نہیں دیتا تو اس کو دوبارہ کوشچن کریں. گواہ آپ کی فیور کا جواب نہیں دے رہا تو اس کو تھوڑا سا چھوڑ دیں, کوئی اور ایشوز پوچھنا شروع کر دیں, اور پھر کسی ٹائم پہ اس سے فیوریبل آنسر لینے کی کوشش کریں. اسٹک نہ کریں ایک جگہ پہ. جی, اگر کراس ایگزامینیشن ہو رہی ہے, گواہ کی پہلے کے 60-70 سال کے وہ بار بار یہ کہی جا رہی ہے کہ فائل میں موجود ہے, فائل میں موجود ہے, تو اس کے اوپر کیا کہنا چاہیے؟ نہیں, وہ دیٹ از ناٹ اے پراپر آنسر آف یور کوشچن. وہ فائل میں موجود ہے یا نہیں ہے یہ کوئی جواب نہیں ہے. تو پلیز انسسٹ ہم کہ گیو می اے اسپیسیفک آنسر. وہ کورٹ پھر اس کو کہے گی, وہ جو اوپر آرٹیکل پڑھا ہے نا, اوپر ایک آرٹیکل ابھی ہمیں پڑھا ہے کہ کورٹ میں کمپیل اے وٹنس ٹو آنسر دی کوسچن. پھر کورٹ اس کو کہے گی کہ وٹنس کو کہ بھائی اس کا اسپیسیفک جواب دو, ہاں یا نہ میں, ایڈمٹ اٹ اور ڈینائی اٹ. وہ پھر اس طرح ہوتا ہے. اچھا, اب تھوڑا سا اس کو مکمل کر لیں, پھر آپ کے سارے سوال میں لے لوں گا, وہ انہی میں آپ کے جواب آ جائیں گے. اچھا, پہلا جو نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ نیور آسک اے کویسچن آن اے فیکٹ دا وٹنس ڈڈ ناٹ ڈپوز ان اسٹیٹمنٹ ایگزامینیشن ان چیف. ایک گواہ نے اپنا کیس پورا پیش ہی نہیں کیا, اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو یاد کروانے کی کہ اچھا آپ کا تو یہ بھی کیس تھا, آپ کا تو یہ بھی کیس تھا. آپ نے کنفائن رہنا ہے جتنا اس نے کیس پیش کیا اتنے تک. ٹھیک ہے, آپ کو میرا خیال ہے یہ تو سمجھ آئے گی, کوئی اتنا اس میں نہیں. جو چیز اس نے ثابت نہیں کی اپنی باری پہ مت ثابت کروا دو. If you miss cross-examining on some portion of the evidence witness statement, it would be deemed admitted. یہ ایویڈنس ایکٹ میں لکھا ہوا ہے.
اگر آپ کراس ایگزامینیشن کرتے ہوئے وٹنس کی کچھ پورشن آف ایویڈنس چھوڑ دیتے ہیں, اس پہ آپ ان کو کویسچن نہیں کرتے, یا کویسچن کے بعد ایک سجیشنز کا ہوتا ہے کہ ہم سجیسٹ کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی غلط بیانی کی, یہ بھی غلط بیانی کی, ایک جنرل سجیشن بھی ہم کرتے ہیں کہ آپ نے جو بھی بیان دیا وہ جھوٹی شہادت دی ہے. تو کوشش کریں کہ بریفلی ہر پورشن پہ اس کو کراس ضرور کریں اور ڈینائی کریں, چاہے کویسچن اگر نہ بھی آپ سمجھیں کہ ضروری نہیں ہے تو اس کو سجیسٹ ضرور کر دیں کہ آپ نے یہ غلط بیانی کی, تاکہ آپ کی طرف سے ایک ڈینائل آ جائے. ادروائز اگر آپ کوئی پورشن چھوڑ دیں گے تو وہ پھر کورٹ اپنی ڈسکریشن میں, ضروری نہیں ہے بٹ کورٹ میں ان اٹس ڈسکریشن thinks it that it is admitted. اچھا, اب یہ جو سب سے پہلی بات آنی تھی وہ اینڈ پہ لکھ دی ہم نے, نیور کنڈکٹ این ایگزامینیشن, یہ دونوں ہیں, ایگزامینیشن ان چیف اینڈ کراس ایگزامینیشن آف اے وٹنس انپریپیئرڈ. یہ ہمارے ٹرائل لائر اکثر غلطی ہم کرتے ہیں کہ ہم انپریپیئرڈ طریقے سے ایک اپنے پہ وہ لے کے کہ جی ہم کر لیں گے, ہمیں ماسٹری ہے, کیس پڑھا ہوا ہے, فیکٹس پتہ ہے, اس کا تو چھوٹا سا بیان ہے, تو ہم وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو اب ایگزامینیشن ان چیف کرانا ہے تو بھی اپنے گواہ کی تیاری مکمل کروا کے کروائیں تاکہ وہ کوئی چیز رہ نہ جائے. انپریپیئرڈ وٹنس کبھی کورٹ میں لے کے نہ جائیں, اس سے ایک کویسچن آر سیشن کر لیں, اس سے پوچھ لیں اس کے فیکٹس سارے کلیئر ہیں, اس کو میموری ٹھیک ہے, وہ یاد کر پا رہا ہے, اور جو کروشل پوائنٹس ہیں آپ کے اس کو گائیڈ کریں گے, یہ 2-4 فیکٹ آپ نے ریلیونٹ فیکٹ ہیں, یہ ضرور بیان کریں, اس کو تھوڑا گائیڈ کریں اور پھر اس کو کورٹ میں لے کے جائیں. مجھے آپ خود کیا تیاری کر کے جاتے ہیں؟ اسٹیٹمنٹس وغیرہ کرتے ہیں, نوٹس بناتے ہیں, سوال کاغذ پہ لکھتے ہیں, وہاں پہ کرنا شروع کرتے ہیں, اپنے ڈاکیومنٹس ٹیگ کرتے ہیں, ان کی کوئی بھی کس طریقے سے آپ تیاری کر کے جاتے ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے جی, ہم ایز اے اگر آپ ایگزامینیشن ان چیف ہے تو ہم ظاہری طور پہ آپ دیکھیں کرمنل لاء میں آپ کو ایگزامینیشن ان چیف لکھا مل جائے گا ان دی فارم آف ایف آئی آر اور ان دی فارم آف اسٹیٹمنٹ ریکارڈیڈ انڈر سیکشن 161 اور 164. بٹ ان سول سائڈ آپ کے پاس پلینٹ ہوگی یا کچھ ڈاکومنٹس ہوں گے تو آپ کو گواہوں کے بیان خود لکھنے پڑتے ہیں. آپ بیان لکھیں گے, ان کو پڑھائیں گے کہ یہ بیان ہے, اور یہ اب آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا چیز ثابت کرنی ہے, تو آپ بیان اس کا لکھ کے اس کو دیں گے اور وہ پھر کورٹ میں دیں گے. ڈاکیومنٹس بھی آپ کو وٹنسز کو اوریجنل اس کو لے کے آنا, ہمارے سول میں سب سے زیادہ یہ کرتے ہیں فوٹو کاپی چک کے لے آئے وہاں پہ. یہ جو ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ریلیونٹ سیکشن ہے وہ پڑھ لیں آپ, پتہ ہی ہے آپ کو آرٹیکل وہ 75 آنورڈ کہ ڈاکومنٹ ایڈمیزیبل کیسے ہوتا ہے. وہ اوریجنل ڈاکومنٹ آپ نے پیش کرنا ہے, اگر ایف اوریجنل ہیز بین لاسٹ, مس پلیسڈ اور یو آر ناٹ ان اے کیپیسٹی ٹو پروڈیوس اٹ, پھر آپ اس کی فوٹو کاپی دیں گے. سیکنڈری ایویڈنس, ڈاکومنٹری ایویڈنس 2 طرح کی ہے نا, پرائمری اور سیکنڈری, تو وہ سارے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. کسی نے آپ پہ رحم نہیں کھانا, یہ آپ نے کرنا ہے. کورٹ اپنی ڈسکریشن ایکسرسائز کرے گی, اگر آپ اس کو فوٹو کاپی دے دیں گے تو وہ مارک لگا دیں گے, ایگزیبٹ نہیں کریں گے, وہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گی پھر کل کو. پھر آپ یہ ایکسکیوز نہیں لے سکتے کہ گواہ ڈاکومنٹ گھر بھول آیا. اچھا, اب آئے کہ کراس ایگزامینیشن کی تیاری کیسے کریں. اگر تو آپ کے پاس کرمنل سائڈ پہ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کی اسٹیٹمنٹ, پریویس اسٹیٹمنٹ موجود ہوگی, اور ہو سکتا ہے اگر آپ ویری فرسٹ ڈے پہ کراس نہیں کر رہے تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس کا ایگزامینیشن ان چیف بھی موجود ہو. آپ نے ان سب کو سامنے رکھنا ہے, اپنا کیس دیکھنا ہے, اور آپ نے اپنے کویسچن لکھ کے لے کے جانے ہیں کہ میں نے اس سے یہ سوال کرنے ہیں. باقی سارا آپ لکھ کے نہیں لے جا سکتے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن سامنے آتی ہیں, وہ کسی سوال کے جواب کی صورت میں سامنے آ جائیں گی, وہ آپ کو وہیں پہ ڈیل کرنی پڑیں گی. لیکن کوشش کریں کہ جتنا آپ اس کے کویسچن لکھ کے لے کے جائیں اور اسی ترتیب سے اس سے سوالات کریں. اور 1 منٹ, اور اپنی جو آپ نے اپنا کیس پٹ کرنا ہے اس کی سجیشنز بھی لکھ کے لے کے جائیں. کبھی انپریپیئرڈ کراس ایگزامینیشن نہ کریں, اس سے خطرہ ہے کہ آپ کے کیس خراب ہو جائے گا, اور پھر آپ اپنے آپ کو تھوڑا کوسیں گے کہ یہ میں نے کیا کیا. اور لاء میں وہ کہتے ہیں, میں کوٹ مجھے یاد آ گیا کہ لاء پریکٹس یو لرن تھرو مسٹیکس
but that mistakes should not be of your own. although we are not absolved from it, ہم سب, احمد بھائی بیٹھے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہیں, اور بھی سارے پریکٹسنگ لائر بیٹھے ہیں, ہم غلطیاں کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, لیکن وہ غلطیاں پھر ہمیں ہانٹ بڑا کرتی ہیں کہ اگر میں ایسے کر لیتا تو یہ نہ ہوتا, کیونکہ ہم نے ایک کلائنٹ کی جگہ پہ ہم خود کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ پروفیشنل ایتھکس کا سوال ہے, ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم غلطی نہ کریں. تو غلطی منیمائز آپ تبھی کر سکتے ہیں اگر آپ پرپیئرڈ طریقے سے جائیں. جی, سجیشنز مین یور اون کیس. آپ کا اپنا کیس کیا ہے, آپ کا ڈیفینس کیا ہے. فار ایگزامپل, in a civil case where the case is that I entered into an agreement to sell with somebody and I have received for say 10 million rupees and signed a document which is called agreement to sell, and now I am not willing to receive the remaining amount and executing the sale deed or giving him possession. وہ آتا ہے, وہ اپنا بیان دے گا کہ جی میرا یہ معاہدہ ہوا, یہ گواہان ہے, میں نے اتنے پیسے دیے, اب میں گیا ہوں, یہ پیسے نہیں لے رہے, یہ نہیں کر. ان پوائنٹس پہ میں اس کو کراس کروں گا. اب میرا کیس کیا ہے, میرا کیس یہ ہے کہ جی یہ تو آیا ہی نہیں ریمیننگ اماؤنٹ لے کے, یا میرا کیس یہ ہے کہ ہمارا تو کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوا, ٹھیک ہے, نہ اس نے مجھے کوئی بیانہ دیا ہے, کوئی ارنسٹ منی پے نہیں کی. تو یہ سجیشنز ہوتی ہیں. اور کچھ وہ اگر اس کی اسٹیٹمنٹ میں کوئی ایسی چیزیں آئی ہیں جو ہے تو اتنی ریلیونٹ نہیں لیکن اس نے بول دی ہیں, تو اس کو آپ سجیسٹ کریں گے کہ یہ جو آپ نے یہ بات کی ہے یہ جھوٹ کیا ہے, یہ ساری باتیں آپ نے جھوٹ باتیں کہی ہیں. ایک چیز اور آتی ہے جو کراس ایگزامینیشن کے دوران, وہ یہ ہوتی ہے آپ وٹنس سے ایک سوال کرتے ہیں, اس کا جواب آتا ہے, وہ اس کے آگے ایک اور ایکسپلینیشن دے دیتا ہے. اس کے بھی تو دماغ میں ہوتا ہے نا کہ میرا کیس کیا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا کیس اس سوال سے خراب ہو رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے اچھا یہ مجھ سے انہوں نے سوال کر لیا, میں اس سے کیسے نکلوں. وہ ایک اور بات کر دیتا ہے. آپ اس کو کہتے ہیں جی اس دن تو سنڈے تھا, اس دن تو کورٹس وغیرہ بند تھیں, تو آپ نے کہاں سے یہ ڈاکومنٹ لیا اور آپ نے اس پہ کون سے اوتھ کمشنر سے مورے لگوا لی, اس دن تو چھٹی تھی. اس کو یاد آتا ہے ہاں یار یہ تو بات صحیح ہے, چھٹی تھی اس دن. پھر اس کو خیال آتا ہے کہ اب میں فوری طور پہ کہ میں اب اس کو کیسے نکلوں اس سے. پھر وہ کوئی بات, فار ایگزامپل میں اس میں آپ مجھے معاف کر دیجئے گا اگر میں غلط بات کر دوں. فار ایگزامپل وہ کہتا ہے نہیں وہ ہمارے وہاں پہ ایک تھا, میرے محلے میں ایک تھا اوتھ کمشنر, تو وہ گھر پہ تھے تو میں نے ان سے لگوا لیے. اب یہ ایک نئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے جس کو کورٹ یہ لکھے گی کہ والنٹیئر, وہ والنٹیئر کر کے لکھیں گے. والنٹیئر دیٹ واز ہالیڈے بٹ دی اوتھ کمشنر ریزائڈس نیکسٹ ڈور ٹو مائی ہاؤس ان مائی اسٹریٹ. اور ایٹ لیسٹ آپ کو یہ سجیسٹ ضرور کرنا پڑے گا کہ دا والنٹیئر پورشن از انکریکٹ. از خود کا, یہ جس کو اردو میں آپ کہتے ہیں از خود کا, آپ کو اکثر اسٹیٹمنٹس میں ملے گا از خود کا. یہ از خود ہمیشہ کراس میں آتا ہے, کبھی بھی چیف میں از خود نہیں لکھتے ججز, کیونکہ چیف سارا از خود ہوتا ہے.